بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ سبا کون تھا، اس کی قوم کا نام قوم سبا کیوں رکھا گیا، قوم سبا کو اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، قوم سبا کن گناہوں میں مبتلا تھی اور اس پر اللہ کا عذاب کیوں نازل کیا گیا۔ سبا ایک آدمی کا نام تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس بن یشحب بن یعرب بن کہتان ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا نے اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا عورت یا کسی ملک کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ یمن والوں کے نام مجج، کندہ، ازر، اشعری، انماد اور خمیر تھے۔ ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو مذکورہ ناموں سے مشہور ہیں۔ شام والوں کے نام لخم، جزام، عاملہ اور گسان ہیں۔ ان کی نسل سے قبائل بھی انہی ناموں سے مشہور ہیں۔ اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا، اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا، اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جس کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگو ہوں گے، پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو کہتان کے ایک نبی بھی ہوں گے، ان نبی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور کہا کہ اے کاش میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ سبا کی اولاد میں بعض کی سلطنتیں مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی، جن کی یادگار گمدان میں اب تک باقی ہے۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق یمن کے دارالحکومت سنہا سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر مارب تھا جس میں قوم سبا آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ شہر آباد تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی قابل ذکر ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان مشہور بند تعمیر کیا جس نے سیلابوں کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس کا پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا پھر اس سے نیچے کا اور اس کے بعد سب سے نیچے کا دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال بارشوں سے پھر پانی بھر جاتا۔ بند کے نیچے پانی کا ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکال کر شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ یہ شہر ضرورتوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہا اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ شہر کے دائیں بائیں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں، ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر طرح کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ اس قوم کی سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں کی آب و ہوا بہت تر و تازہ تھی۔ وہاں کا موسم بھی بہت اچھا تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی۔ اس علاقے کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی مسافر اس شہر سے گزر جاتا اور اگر اس میں کوئی موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے تھے۔ اس قوم کے پاس اتنے کثیر باغات تھے کہ اس میں بے شمار پھل لگتے تھے۔
اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکری رکھ کر باغ سے گزرے تو بغیر ہاتھ لگائے ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی پرفضا ہوا دی، اتنا زبردست موسم دیا اور اتنے ہی زبردست باغ اور پھل بھی عطا فرمائے۔ وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے، آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اتنی ساری نعمتیں ملنے پر چونکہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ قوم تو سرکش ہو گئی، وہ قوم تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام یکے بعد دیگرے قوم سبا کے پاس گئے اور انہیں احساس دلاتے رہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ اللہ کی دی گئی بے شمار نعمتوں کے باوجود انہوں نے شکر ادا نہ کیا۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ بہت متکبر آدمی تھا۔ اس کے لڑکے کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، یعنی اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور اگر کوئی انکار کرتا تو اسے قتل کر دیتا۔ اللہ کے نبیوں سے بے ادبی اور تکبر والے لہجے میں ان سے کہتا کہ آپ اللہ سے جا کے کہہ دیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے، کیونکہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا تو یہ نعمتیں چھین جائیں گی۔ تو جائیے اور جا کے کہیے اپنے رب سے کہ چھین لے ہم سے یہ نعمتیں، کیونکہ وہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ نے انہیں عطا نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کا اپنا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ کیسے یہ ساری چیزیں ہم سے چھین جائیں گی، اور جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے اس قوم پر بہت بڑا عذاب بھیجا۔ اس قوم پر سیلاب آیا۔ اب یہ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب بنا دیے تھے تاکہ پانی قوم کے کام آ سکے، مگر وہاں پر اللہ کے حکم سے چوہوں نے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ سوراخ پانی کے پریشر سے بھر کر ایک بڑا شگاف بن گیا۔ اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی اور پھر بہت ہی تیزی سے وہ سیلاب اس بستی میں آ گیا۔ لوگ تو بہت پرسکون اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، لیکن اس سیلاب کی دھاروں نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ چاروں طرف ویرانی اور بربادی چھا گئی۔ اس سیلاب میں قوم سبا کا مال و دولت، باغات، ہر چیز غرق ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چوہوں کو دیکھتے ہی وہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہوئے۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے، 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں، مدینہ منورہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی، اور بہت سے لوگ سیلاب سے بچ کر بھاگے اور مختلف شہروں کو جا کر آباد کیا۔ ناظرین، ابن کثیر نے قوم سبا کے حوالے سے ایک کاہن کا قصہ بھی لکھا ہے کہ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو عمان چلے جاؤ، جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے۔ جو شراب، خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ آزر کے لوگ عمان چلے گئے، غسان بصرہ کی طرف، اوس، خزرج اور بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے۔ بطن مڑا کے مقام پر اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مگر کچھ لوگ جو بچ گئے ان کو اللہ نے عذاب کی صورت میں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قوم ایسے تباہ و برباد ہو گئی، اس کی بربادی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ پہلے اس قوم کی خوشحالی کے
ہر طرف چرچے تھے، لیکن اب یہ تا قیامت عبرت کا نشان بن گئی۔ آخر پھر جہاں لذیذ باغات ہوا کرتے تھے وہاں جنگلی بھیڑوں کے خوفناک اور خاردار جنگل اگ گئے۔ یہ قوم لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ آئے روز کے زلزلے، طوفان، موذی بیماریاں یہ کیوں برپا ہو رہی ہیں؟ کہیں ہم سے اللہ ناراض تو نہیں؟ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سبا عدیق آفیشیل۔